دی نالج ٹی وی دیکھنے والے تمام معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے ہماری اپنی زمین جس میں ہم سب رہتے ہیں۔ قدیم دور سے ہی آسمان پر جگمگاتے ستاروں نے ہر دور کے انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ انسانوں نے کبھی ان چاند ستاروں کو اپنے دیوتاؤں سے منسوب کیا تو کبھی جادوئی روشنیوں کا نام دیا۔ آج کے دور میں ہم علم فلکیات میں بہت آگے نکل آئے ہیں۔ دوسرے ستاروں اور سیاروں کا علم یقیناً ہمارے لیے بہت دلچسپ ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا سیارہ زمین بھی نہایت ہی منفرد ہے، جو خود اپنے اندر بہت سے سائنسی راز دفن کیے ہوئے ہیں۔ یہ منفرد اس لیے ہے کہ یہ نظام شمسی اور دوسرے دریافت ہونے والے سیاروں میں سے ایک واحد سیارہ ہے جہاں زندگی موجود ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہوگا کہ جس سیارے پر ہم صدیوں سے رہ رہے ہیں وہ وجود میں کیسے آیا؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ ہماری منفرد زمین کا آغاز آج سے 5 بلین سال پہلے ہوا۔ آج سے 5 بلین سال پہلے ہمارے سورج کے گرد دھوئیں اور بادل گردش کرتے تھے۔ باہمی کشش سے ان بادلوں نے چٹانوں کی شکل اختیار کرنا شروع کر دی اور کئی ملین سالوں بعد ان چٹانوں نے مل کر کئی سیاروں کو جنم دیا۔ 4.45 بلین سال پہلے سورج کے گرد کئی چٹانیں سیاروں کا روپ اختیار کر چکی تھیں۔ انہی سیاروں میں سے ایک ہماری زمین بھی تھی، لیکن اس وقت زمین کوئی ہرا بھرا یا زندگی سے بھرپور سیارہ نہ تھی، بلکہ اس وقت زمین ایک لاوے کا گیند تھی جس کا درجہ حرارت 1200 سینٹی گریڈ تھا، جبکہ فضا کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن اور دیگر آبی بخارات پر مشتمل تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری زمین کے مدار میں ایک تھیا نامی سیارہ داخل ہو گیا جو برق رفتار سے زمین کی طرف بڑھنے لگا، اور اس کے بعد تھیا اور زمین کے درمیان ایک زبردست تصادم ہوا جس کے نتیجے میں تھیا اور زمین پگھل کر لاوے کا ایک سمندر بن گئے۔ تھیا کا زیادہ تر حصہ زمین کے حصے سے مل گیا اور تھیا کا باقی ملبہ خلا میں پھیل گیا اور زمین کے گرد چکر لگانے لگا، اور اس کے بعد 1000 سال کے عرصہ کے بعد زمین کے گرد چکر لگاتا تھیا کا ملبہ زمین کی کشش ثقل سے ایک مستحکم مدار کی چٹان بن گیا، اور اس مستحکم مدار نے رفتہ رفتہ ایک بڑی چٹان کی شکل اختیار کر لی، جس کے نتیجہ میں ہمارے چاند کا ظہور ہوا۔ اس وقت ہمارے چاند کا زمین سے فاصلہ صرف 22,000 کلومیٹر تھا، جو آج کے چاند کے مقابلے میں بہت زیادہ روشن اور بڑا دکھائی دیتا تھا۔ تھیا اور زمین کی ٹکراؤ کی وجہ سے زمین کی محوری گردش بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی، جس کے باعث زمین پر ایک دن محض 6 گھنٹے کا ہوتا تھا، یعنی کہ 3 گھنٹے رات اور 3 گھنٹے دن۔ کئی ملین سال تک زمین پرسکون رہی اور زمین کی سطح کا درجہ حرارت بھی رفتہ رفتہ کم ہوتا گیا، اور پھر اس کے بعد 3900 ملین سال پہلے خلا میں پھیلے دوسرے سیاروں کا ملبہ زمین کے مقناطیسی مدار میں داخل ہو گیا اور زمین پر شہابیوں کی صورت میں برسنے لگے، اور یہ بمباری 20 ملین سال تک جاری رہی۔ یہ چٹانیں اپنے ساتھ نہ صرف معدنیات لے کر آئیں بلکہ زندگی کے لیے سب سے اہم چیز پانی بھی ساتھ لے کر آئیں۔ لمبے عرصے تک جاری رہنے والے شہابیوں کی بمباری سے زمین پر بڑی مقدار میں پانی جمع ہو گیا، جو سمندروں جتنا پانی تھا، لیکن پھر بھی زمین زندگی کے لیے موزوں نہ تھی۔ آکسیجن کی مقدار کا انتہائی کم ہونا اور چاند کا زمین کے انتہائی نزدیک ہونا، جس کی وجہ سے زمینی پانی میں کئی ہزار فٹ اونچی لہروں کا اٹھنا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین کی محوری گردش کم ہوتی گئی اور چاند زمین سے دور ہوتا گیا۔ 3800 ملین سال قبل زمین کے موسموں میں استحکام آتا گیا اور پوری زمین سمندر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود بھی زمین بہت حد تک سرد ہو چکی تھی، جس کا درجہ حرارت 70 سے 80 ڈگری تھا، لیکن یہ بھی زندگی کے لیے موزوں نہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر زمین شہابیوں کی زد میں آئی۔ اس دفعہ یہ شہابی اپنے ساتھ نہ صرف معدنیات، پانی، بلکہ زندگی کے بنیادی جزو امائنو ایسڈ بھی ساتھ لے کر آئے، جس سے زمین پر زندگی کا آغاز ہوا۔ یہ امائنو ایسڈ یعنی کہ بیکٹیریا سمندر کے گہرے پانیوں میں جمع ہو گئے۔ 3500 ملین سال قبل ان بیکٹیریا نے چھوٹے پانیوں میں رہنا شروع کر دیا تھا،
یہ بیکٹیریا فوٹوسنتھیسس کے ذریعے سمندر میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کو سورج کی روشنی کی مدد سے گلوکوز میں تبدیل کر کے خوراک حاصل کرتے تھے، جس کے نتیجے میں آکسیجن گیس کو خارج کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ بیکٹیریا بہت بڑی مقدار میں آکسیجن پیدا کرنے کا ذریعہ بن گئے، اور ان بیکٹیریا نے آہستہ آہستہ سمندر کو آکسیجن سے بھرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے پوری زمین میں ایک نئی تبدیلی آئی۔ اگلے 2000 ملین سال تک زمین کی فضا میں آکسیجن مسلسل بڑھتی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین کی محوری گردش بھی کم ہوتی گئی۔ اس کے ساتھ ہی زمین کی جغرافیائی تاریخ کا ظہور ہوا، جس کی بڑی وجہ آتش فشانی چٹانوں کا زمین کی سطح پر شہابیوں کی صورت میں آنا تھا، جو جزائر کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ انہی جزائر نے 400 ملین سال کے عرصے میں ٹیکٹونک پلیٹس کے ٹکراؤ اور آتش فشانی عمل کی وجہ سے مل کر ایک بہت بڑے خشکی کے ٹکڑے یعنی کہ براعظم کو پیدا کیا، جس کو ہم روڈینیا کے نام سے جانتے ہیں۔ اس طویل عرصے کے دوران زمین زندگی کے لیے کئی حد تک موزوں تھی، اور اس کا درجہ حرارت 30 ڈگری تک آ چکا تھا، اور دن کا دورانیہ بھی 18 گھنٹے کا ہو گیا تھا۔ زیر زمین ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت کی وجہ سے 750 ملین سال قبل براعظم روڈینیا شدید زلزلوں کی زد میں آ گیا، جس کی شدت کی وجہ سے یہ براعظم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، جس کے نتیجے میں بڑے بڑے آتش فشانی پہاڑ اور وجود میں آئے، جس کی وجہ سے زمین کی فضا دھوئیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھرتی چلی گئی، اور فضا کے بادلوں سے مل کر تیزابی بارشوں کا باعث بنتی تھی، جس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی بڑی مقدار زمین کی چٹانوں میں قید ہو گئی۔ اس عمل کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت تیزی سے گرنے لگا، جو محض چند ہزار سالوں میں -50 ڈگری تک گر گیا، اور 650 ملین سال قبل زمین پہلی بار آئس ایج کی لپیٹ میں آ گئی۔ اگلے 15 ملین سال تک پوری زمین برف سے لپٹی رہی، لیکن زمین کا مرکز اب بھی سورج کی طرح گرم تھا، جس کی وجہ سے آتش فشانی عمل جاری رہتا تھا، جس کی وجہ سے ایک بار پھر کاربن ڈائی آکسائڈ نے زمین کی فضا میں پھیلنا شروع کیا، جس کے باعث زمین کا درجہ حرارت بڑھنے لگا، اور رفتہ رفتہ زمین پر جمی گہری برف نے پگھلنا شروع کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 540 ملین سال قبل زمین مکمل طور پر آئس ایج کی لپیٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ اسی دوران سمندر میں کئی اقسام کے پودوں اور آبی حیات کا ظہور ہوا، اور اس طرح زندگی انتہائی تیزی سے سمندر میں پھیلتی چلی گئی۔ 460 ملین سال قبل پورے سمندر میں ہزاروں اقسام کے آبی حیات پھیل چکے تھے۔ سائنسدانوں نے اس عمل کو کیمبرین ایکسپلوژن کا نام دیا۔ سمندر کے باہر آتش فشانی عمل سے گونڈوانا براعظم کا ظہور ہو چکا تھا، مگر خشکی پر الجی کے علاوہ کسی قسم کی زندگی موجود نہ تھی۔ حالانکہ اس وقت زمین کا درجہ حرارت 30 ڈگری تھا۔ شاید اس کی بڑی وجہ سورج سے آنے والی خطرناک الٹرا وائلٹ شعاعیں تھیں۔ اسی دوران زمین کی فضا میں موجود آکسیجن اور شمسی تابکاری کے تحمل سے ایک نئی فضا وجود میں آئی، جس کو ہم اوزون طے کے نام سے جانتے ہیں۔ اگلے 120 ملین سال تک اوزون گیس میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا، جس کی وجہ سے زمین سورج سے آنے والی خطرناک الٹرا وائلٹ شعاعوں سے محفوظ رہی، اور پھر رفتہ رفتہ 375 ملین سال قبل خشکی پر بھی بالاخر پودوں اور دوسرے جانداروں کا ظہور ہوا۔ اس کے بعد 360 ملین سال قبل ٹیکٹوپوڈ جانداروں نے خشکی کو اپنا گھر بنا لیا، اور گھنے جنگلات نے پورے براعظم گونڈوانا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس کے ساتھ زندگی پوری زمین پر پھیلتی چلی گئی۔ 125 ملین سال تک مختلف اقسام کے جاندار اور پودے پھلتے پھولتے رہے، لیکن پھر 250 ملین سال قبل شدید زلزلوں اور آتش فشاں کے پھٹنے کا عمل شروع ہوا۔ اس عمل کو سائنسدان سائبیرین ایرپشن کا نام دیتے ہیں۔ یہ عمل اتنا زیادہ تباہ کن تھا، جس کی وجہ سے گونڈوانا کا ایک بڑا حصہ آتش فشاں کی وجہ سے جل کر راکھ ہو گیا۔ آتش فشاں سے پیدا ہونے والی راکھ پورے براعظم پر برس پڑی، جس کی وجہ سے پوری زمین کا نظام درہم برہم ہو گیا، جس کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت یکدم بڑھ گیا اور براعظم کی جھیلیں خشک ہو گئیں۔ سلفیورک ایسڈ کی بارشوں نے زمین پر موجود تمام نباتات اور جاندار زندگی کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔
درجہ حرارت کی وجہ سے سمندر سے آکسیجن کم ہوتی گئی، جس کی وجہ سے سمندر سے سرخ الگے کے علاوہ تمام سمندری زندگی ختم ہو گئی، اور اس عمل کے جاری رہنے سے زمین کے درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا، جس کی وجہ سے زمین سے 95% زندگی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ اس عمل کو سائنسدان پرمین ایکسٹینشن کا نام دیتے ہیں۔ پرمین ایکسٹینشن کے واقعے کے بعد زمین 50 ملین سال تک آہستہ آہستہ ریکور ہوتی رہی۔ اس کے بعد 200 ملین سال قبل زمین پر ایک نئے براعظم پینجیا کا ظہور ہو چکا تھا۔ رفتہ رفتہ زمین کا درجہ حرارت اور موسم معتدل ہوتا رہا۔ براعظم پینجیا پر نت نئے پودے اور کئی اقسام کے جانداروں نے جنم لیا۔ اس دور میں ایک نئی قسم کے جانداروں نے جنم لیا جس کو ہم ڈائنوسار کے نام سے جانتے ہیں۔ 190 ملین سال قبل ایک بار پھر زمین پر ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت اور زلزلوں کی وجہ سے براعظم پینجیا کے 2 حصے ہو گئے، اور آنے والے 10 ملین سال تک براعظم پینجیا مزید چھوٹے براعظموں میں تقسیم ہوتا رہا۔ ہمارا اٹلانٹک اوشن بھی اسی دور میں وجود میں آیا۔ اس دوران ڈائنوسار پوری زمین پر پھیلتے چلے گئے، اور اس کے بعد ڈائنوسار کے خاتمے کا وقت بھی آ گیا، اور پھر 65 ملین سال قبل ماؤنٹ ایورسٹ کے سائز کا ایک بڑا شہابی زمین کے مقناطیسی مدار میں داخل ہوا اور 75,000 فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کی طرف بڑھنے لگا، اور پھر خلیج میکسیکو کے مقام پر جب اس شہابی کا زمین کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، اس شدید تصادم کے نتیجے میں سمندر سے ہزاروں فٹ اونچی سونامی اٹھی۔ ان سونامیوں نے شدید تباہی مچائی۔ شہابی اور زمین کے ٹکراؤ کے نتیجے میں شہابی کا دہکتا ہوا ملبہ زمین پر کئی ہزاروں کلومیٹر تک آگ کی طرح برس پڑا، اور پوری زمین کی فضا گرد آلود ہو گئی، اور شدید درجہ حرارت کے بڑھنے سے جنگلات میں آگ لگ گئی۔ تصادم کے باعث اٹھنے والی گرد نے کئی سال تک سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے نہ دیا۔ شدید موسمی تغیر کی وجہ سے بچے کچے درخت اور ڈائنوسار کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا، اور اس طرح ڈائنوسار کی زمین پر 165 ملین سال طویل دور حکومت کا خاتمہ ہوا۔ بچے تو صرف زیر زمین رہنے والے ممالیہ جاندار۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 47 ملین سال قبل زمین رفتہ رفتہ پرسکون ہوتی رہی۔ اس دوران زمین کا درجہ حرارت 25 ڈگری ہو گیا، اور دن کا دورانیہ بھی 24 گھنٹے تک بڑھ گیا۔ اس دوران انڈین اور ایشین ٹیکٹونک پلیٹس کے ٹکراؤ کی وجہ سے ہمالیہ کا ایک عظیم پہاڑی سلسلہ وجود میں آیا۔ اسی پہاڑی سلسلہ میں مشہور پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ اور K2 موجود ہیں۔ اب سے 20 ملین سال قبل زمین رفتہ رفتہ اپنی موجودہ صورت تک پہنچ چکی تھی۔ سائنسدانوں کو اب سے 3 ملین سال قبل کرہ زمین پر انسانی آبادیوں کی موجودگی کا ثبوت ملا، اور اس طرح انسان پوری دنیا میں پھیلتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری زمین میں تبدیلیوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ 70,000 سال قبل زمینی موسموں میں تبدیلی اور درجہ حرارت میں کمی اور برف کا بڑی مقدار میں قطبین میں جمع ہونا۔ 40,000 سال قبل فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی کمی کی وجہ سے دوسری آئس ایج نے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس طرح پوری زمین برف کی تہہ میں لپٹ گئی، اور پھر 14,000 سال قبل زمین کی سطح دوبارہ گرم ہونا شروع ہوئی، اور 10,000 سال تک کی مدت میں زمین پر برف مکمل طور پر غائب ہو گئی۔ اس طرح زمین اپنے موجودہ دور میں داخل ہوئی، اور اس طرح ہماری زمین پیدائش سے لے کر اب تک تبدیلیوں کی زد میں رہی اور آئندہ بھی رہے گی۔ ہم سب کی اور اس کائنات کی حقیقت صرف ایک نقطہ پر آ کر رک جاتی ہے، جس کا نام فنا ہے۔ لا فانی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی پاک ذات جو ان سب نظام کا خالق اور مالک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔